حاضرین محترم عزیزان گرامی، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے روایت کیا، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، تقریباً سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کو مختلف انداز سے الگ الگ محدثین نے بھی اس کو روایت کیا۔ بات یہ ہے، بالکل اعلان نبوت ہو چکا تھا، آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام دینا شروع کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کر دیا تھا، دنیا جانتی ہے کہ وہ عرب جو آپ کے 24 گھنٹے گن گایا کرتے تھے، وہ اہل مکہ جو آپ کے اخلاق اور اوصاف بیان کرتے تھکتے نہیں تھے، وہ خود مخالف ہو گئے، کیونکہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب ان کی دعوت کو قبول کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی اغراض جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، ہمارے مفادات پر کیا ہے ضرب آئے گی، اسی لیے وہ تیار نہیں تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے۔ اب کسی نے آپ کو ساحر کہا معاذ اللہ، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، طرح طرح کی باتیں کر کے کیا ہے وہ اس حقیقت سے آنکھ بند کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک ایسی حقیقت تھی جو روز روشن کی طرح عیاں تھی، مگر کوشش تو انہوں نے کی۔ اسی دور کی ایک بات زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور اپنی کتاب تفسیر میں بھی اس کے کچھ حصے، کچھ باتیں، کچھ اجزاء کیا ہے اس واقعے کے انہوں نے بیان کیے۔ واقعہ کیا ہے، مکۃ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ان کا ساتھ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دی، اور آپ ہی کی اولاد جو ہے وہاں پر آباد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، آج بھی آباد ہے، اور اس کی مختلف شاخیں ہوئی، مختلف خاندانوں میں وہ لوگ بٹے۔ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم تھا، قریش کا، جن کی ذمہ داری تھی سقایا، اور اس کا معنی ہے پانی پلانا۔ یہ ایک شرف والا کام تھا۔ حاجی ایام جاہلیت میں حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان انہیں زمزم پلاتا تھا، یہ شرف ان کو حاصل تھا۔ ایسے ہی الگ الگ کام تھے، قریش کے مختلف جو قبیلے تھے، ان قبیلوں میں کیا ہے خاندان قریش کے وہ بٹا ہوا تھا۔ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا قبیلہ شیبہ، اور اس قبیلے کی ذمہ داری کیا تھی، اس قبیلے کی ذمہ داری میں خانہ کعبہ کی کنجی تھی، خانہ کعبہ کے دروازے کی کنجی ان کے ذمہ تھی، اور ان کا کام یہ تھا کہ پیر کو اور جمعرات کو خانہ کعبہ کھولا جاتا تھا، اور مکے والے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر کیا ہے اس زمانے میں جیسے بھی وہ عبادت کرتے تھے تو وہ شرف کن کو حاصل تھا، قبیلہ بنی شیبہ کے لوگوں کو یہ شرف حاصل تھا، یہ بھی قریش کا ایک قبیلہ تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کی ذمہ داری تھی حضرت عثمان بن طلحہ الشیبی، عثمان بن طلحہ، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ناراض تھے جیسے دیگر اہل مکہ ناراض تھے۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد عثمان بن طلحہ بھی وہ بھی ویسے ہی ناراض تھے جیسے دیگر لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ناراض تھے، انہی میں سے وہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ پیر یا جمعرات کو خانہ کعبہ کھولا گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کسی اور موقع پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت عثمان بن طلحہ سے پوچھا، ان سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کا دروازہ میرے لیے کھول دو، چابی دے دو، میں اندر داخل ہو کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، روایتوں میں آتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کیا، آپ کو سخت سست کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حلم و بردباری والا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا لعلک سترى فی یدی ھذا المفتاح فی یدی، امید ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کنجی کو تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس کنجی کو تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے،
اور میں اسے جہاں چاہوں گا وہاں رکھوں گا، یعنی جس کو چاہوں گا میں دوں گا۔ بالکل آغاز میں، ابھی اسلام کا مستقبل متعین نہیں ہوا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا روشن مستقبل سمجھا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کنجی ہے جسے دینے سے آپ منع کر رہے ہیں، وہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو انہوں نے اس وقت ایک سخت جملہ کہا، اگر ایسا ہوگا تو پھر قریش برباد ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو گئے ہوں گے۔ یعنی یہ تو قریش کے جیتے جی ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ہوگا تو یہ اسی وقت ہوگا جب سارے قریش مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، قریش آباد ہوں گے، عزت والے ہوں گے، قریش آباد ہوں گے، عزت والے ہوں گے۔ بعد میں حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہوئے، آج بھی انہی کی اولاد میں کیا ہے وہ کنجی چل رہی ہے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ کلمات میرے دل میں بیٹھ گئے، کیونکہ اہل عرب جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ محمد رسول اللہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ حرف بحرف پوری ہو کر رہتی ہے، حرف بحرف پوری ہو کر رہتی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کیے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فاتح بنا کر مکۃ المکرمہ لایا، وہی مکہ مکرمہ میں جہاں کبھی سجدہ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، جہاں کبھی ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے نہیں کھلتے تھے، وہی حرم شریف جہاں سجدہ ریزی میں آپ پر اونٹ کی غلاظت لا کر پشت پر ڈالا جاتا تھا، وہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں آپ اندر داخل ہونا چاہتے تھے کیونکہ بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی کنجی منگوائی، خانہ کعبہ کی کنجی منگوائی۔ جب آپ نے کنجی منگوائی تو کنجی لا کر انہوں نے دیا، آج تو مغلوب تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دے کر ایک طرف وہ ایک گوشے میں جا کر رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنجی کھولنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عباس جو آپ کی چچا ہے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، پہلے ہی سے ہمارے خاندان کو یہ شرف ہے کہ ہم آب زمزم کے نگران کار ہیں، لوگوں کو حاجیوں کو کیا ہے زمزم پلاتے ہیں، اگر یہ بھی ذمہ داری ہمارے خاندان کو آ جائے تو ہمارا شرف اور بڑھ جائے گا، یعنی کنجی ہمیں دے دیجیے۔ اب تک بنو شیبہ میں تھی لیکن اب وہ کنجی بنو ہاشم کو ملنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، عبادت کی، واپس آئے، واپس آنے کے بعد آپ مسجد میں ایک جگہ بیٹھ گئے، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا، عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ بلوانے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے حضرت مولا علی نے بھی اس وقت یہی بات عرض کی جو حضرت عباس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ شرف دے دیا جائے، وہ کنجی ہمارے حوالے کر دی جائے، اب یہ ذمہ داری ہم بنو ہاشم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، بلا کر کیا ہے انہیں کنجی دیا، انہیں کنجی دے کر فرمایا ہمیشہ کے لیے یہ کنجی رکھ لو، تم سے یہ کنجی کوئی نہیں لے گا سوائے ظالم کے، فرمایا تم سے یہ کنجی کوئی نہیں لے گا سوائے ظالم کے۔ آپ خود اندازہ کریں اس سلوک کا کیا اثر ہوا ہوگا حضرت عثمان بن طلحہ کے اوپر۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، خاندانی طور پہ ان کے پاس وہ ذمہ داری ہے، چل رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے چچا ہے حضرت عباس، حضرت علی آپ کے محبوب بھائی ہیں، ان کے تقاضے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بلا کر چابی دیتے ہیں، کنجی دیتے ہیں اور دے کر فرماتے ہیں یہ کنجی ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رکھ لو، اب تمہاری نسل سے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ کل تک کسی کے لینے کا امکان تھا اس کا، لیکن اب محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اب کوئی نہیں لے گا تم سے سوائے ظالم کے، کوئی تم سے یہ کنجی نہیں لے گا۔ اب اس کے بعد وہ جانے لگے تو پھر انہیں آواز دی تو وہ پلٹ کر آئے۔ پلٹ کر آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تمہیں میری بات یاد تو ہوگی، فرمایا
تمہیں میری بات یاد تو ہوگی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. تو انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں حضرت عثمان بن طلحہ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، وہ لمحہ یاد ہے، وہ بات آپ کی یاد ہے، اور میرے کہے ہوئے کلمات بھی مجھے یاد ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں. یہ پیارے آقا کا حسن معاملہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ تھا. صرف عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ آپ کے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، آپ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ایک غیر مسلم کے ساتھ جس کا اسلام ابھی جو اسلام کا مخالف تھا، جس نے ماضی میں ایسے رویے آپ کے ساتھ اختیار کیے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعامل ایسا ہے، ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہے. آج کے اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں کیا بھائی بھائی کا ایسا معاملہ ہے؟ کیا بھائی بہن کا ایسا معاملہ ہے؟ آپسی رشتہ داروں میں ایسے معاملات چلتے ہیں؟ دوست و احباب میں ایسے معاملات چلتے ہیں؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان معاملات پر عمل کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے ہمیں کہ ہم اچھا معاملہ دنیا کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہیں، اچھا معاملہ کریں. لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حقوق کی پامالی چلتی ہے. سب سے زیادہ حقوق کی پامالی آج اس مسلم قوم میں چل رہی ہے جو دنیا کو حقوق کی حفاظت کا طریقہ سکھانے کے لیے آئی ہے.